کو سنتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کل قیامت کے دن میری امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بس کرو، اے عبداللہ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ ہمارے نبی کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، ہمیں اور آپ کو کب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا میرے بھائی؟ بڑا دعویٰ ہے ہمیں نبی سے محبت کا، شاید پورنیہ کے اندر بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکلا ہوگا، شاید ارریہ کے اندر بھی کوئی جلوس نکلا ہوگا۔ ایک سال میں 12 ربیع الاول کے موقع پر مالدہ میں تھا، بڑا پورا کلیا چک اور پورا مالدہ کی سڑکیں بھری ہوئی تھی رسول کے عاشقوں سے، رسول کے چاہنے والوں سے۔ بڑے دعوے ہیں صاحب ہمیں رسول سے محبت کے، کوئی گھروں کو سجا رہا ہے، کوئی گھروں میں جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی بائک پہ جھنڈی لگا رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی نبی کی نعتیں بجا رہا ہے، کوئی ہرے رنگ کا کپڑا پہن کے نکلے ہوئے ہیں۔ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے ہیں نبی سے محبت کے، مگر نبی کا اخلاق کہاں ہے میرے بھائی؟ نبی کی سیرت کہاں ہے؟ نبی کا کردار کہاں ہے؟ وہ نبی جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں بنایا، دنیا سے گئے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی اپنے بچوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، کبھی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ آخری دن اللہ کے نبی کا سوموار کو آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور سنڈے کو اتوار کی رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے۔ یہ زندگی گزاری اللہ کے پیارے نبی نے۔ آج بتاریخ 25 اکتوبر 2022 بروز منگل منعقد ہوا۔ مجھ سے پہلے آپ نے شیخ توحید عالم سلفی صاحب کا خطاب سنا، شیخ شمیم اختر فیضی صاحب اپنے انداز میں مدرسے کے لیے چندہ کرتے رہے، اس کے بعد شیخ ابو القاسم بجلی صاحب انہوں نے اپنے انداز میں بنگلہ زبان میں خطاب کیا، چندہ کیا، اور اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اللہ نے اپنی دوسری مخلوقات سے ہمیں بہتر بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں، سب سے بہترین انداز میں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں، سب سے بہترین اندازے میں، سب سے بہترین شکل و صورت والا بنایا ہے۔ قرآن کے 30ویں پارے میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں غافل کر کے رکھا ہے؟ تو اپنے رب کو چھوڑ کر کے بیٹھا ہے، تو اپنے رب سے غافل بیٹھا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے بدن کے سارے اعضاء برابر برابر بنائے۔ وہ چاہتا تو ایک کان چھوٹا کر دیتا، ایک کان بڑا کر دیتا، ناک بہت بڑی سی کر دیتا، وہ چاہتا گنجا پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو ایک ٹانگ سے تم کو محروم کر دیتا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک،
اس نے تمہارے تمام اعضاء، تمہاری باڈی کے تمام پارٹس اس نے برابر برابر بنائے، اس نے تمہارے شریر کو سڈول بنایا، اس نے تمہارے جسم کو خوبصورت بنایا، بڑے توازن کے ساتھ، بڑے بیلنس کے ساتھ، بڑے حساب سے اس نے تمہاری شیپ بنائی، تمہاری شکل و صورت بنائی۔ تو جو اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور پھر انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے یہ بھی ہم کو فضیلت بخشی کہ ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جانور اپنے دکھ کا اظہار بول کر کے نہیں کر سکتا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ انسان اپنی بات کو بیان کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بیان کا سلیقہ بخشا ہے، اللہ نے انسان کو آپ بولیں کیا بول رہے ہیں؟ تو یہ بیچ بیچ میں بولتے رہنا ہوگا۔ کتنا ہے؟ 11,000 سابق پردھان، اچھا سابق پرمکھ عرفان صاحب جو سابق پرمکھ ہیں قصبہ کے، انہوں نے 11,000 روپیہ مدرسے کے لیے تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، جزائے خیر دے، اور مزید آپ لوگوں کو اس ادارے کا تعاون کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا ہے، اللہ نے انسان کو آنکھیں دی، اللہ نے انسان کو زبان دی، اللہ نے انسان کو ہونٹ دیے، انسان اپنی بات بیان کر سکتا ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کی 2 آنکھیں بنائی، ہم نے انسان کو زبان عطا فرمائی، ہم نے انسان کو 2 ہونٹ دیے، اور ہم نے انسان کے سامنے صحیح اور غلط راستے بھی واضح کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سب ہمارے سامنے کلیئر کر دیا۔ اللہ اگر چاہتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا سارے بندوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیتا، بندہ کیا ہے، بندہ کیا کر لیتا، مگر اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، صحیح اور غلط کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ کتنے نبی آئے دنیا میں؟ ایک ضعیف روایت ملتی ہے مسند احمد کے اندر 1,24,000 نبی آئے، مگر وہ روایت ضعیف ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کی گنتی معلوم نہیں، ان گنت نبی آئے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر بھی کوئی نبی آیا ہو، ہمیں پتہ نہ ہو۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ توحید کا دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول نے جا کر کے اپنی قوم کو یہی پیغام سنایا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ آج ہمارے ہندوستان میں تقریباً 90 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو توحید سے محروم ہیں، جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے علاوہ نہ جانے کس کس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو بھی توحید کی دعوت دیتے، ہم ان کو بھی اسلام سمجھاتے، ہم ان کو لا الہ الا اللہ سمجھاتے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھائی چارہ دکھانے کے لیے، ہم بھائی چارے کو ثابت کرنے کے لیے ان کو شبھ دیپاولی بول رہے ہیں۔ مسلمان دکاندار ہے،
उसने अपनी दुकान पर बोर्ड लगा करके रखा है कि माँ लक्ष्मी आपके घर पे कृपा करे और आपके घर को रोशन करे। मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी चीज है भाईचारा, बहुत अच्छी चीज है आपस का सद्भाव, मगर इस्लाम आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप भाईचारा और सद्भाव के चक्कर में अपने अकीदे और ईमान को दांव पे लगा दें। जो इस्लाम एक तरफ आपको इस बात की तालीम देता है कि आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ मेल मिलाप रखें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनको तोहफे तहाइफ दें, उनसे तोहफे तहाइफ ले लें, वही इस्लाम आपको ये तालीम भी देता है, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वही इस्लाम ये तालीम भी देता है कि ऐ नबी, आप उन लोगों से कह दीजिए जो काफिर हैं, जो अल्लाह की तौहीद पर अमल नहीं करते, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, जो एक अल्लाह की तौहीद के कायल नहीं है, उनके सामने आप ऐलान कर दीजिए ला आबुदु मा ताबुदून, तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी पूजा मैं नहीं कर सकता, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी पूजा नहीं करते। जब तक तुम गैरुल्लाह को छोड़ नहीं दोगे तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं माने जाओगे। ईमान के बारे में इस्लाम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एक ऐसा मौका भी आया था, अल्लाह के नबी के सामने ये ऑफर भी आया था कि ऐ मोहम्मद, एक दिन तुम हमारे 360 बुतों की इबादत करो और एक दिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह हम भी कहेंगे, हम भी तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे, एक दिन तुम हमारी वाली कर लो, एक दिन हम तुम्हारी वाली कर लेंगे। क्या जवाब दिया अल्लाह के प्यारे नबी ने? आपने यही सूरह काफिरून की आयत पढ़ के सुना दी, ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं नहीं कर सकता, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम शिर्क पर रहते हुए तुम उसकी इबादत कर ही नहीं सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर अमल करो, मैं अपने दीन पर अमल करता हूं। तो भाईचारा और सद्भाव ऐसे भी तो कायम हो सकता है भाई। अभी मैं मंझेली गया था असर के बाद, रास्ते में कई मुसलमानों के घर मुझे नजर आए जिन्होंने अपने घरों को दीपों से सजा के रखा। क्यों साहब? मैं इसको भाईचारा नहीं मानता। ये भाईचारा नहीं है, ढकोसला है। ये कोई गैर मुस्लिम टोपी लगा ले उसको हम समझते साहब ये भाईचारा है, और कोई मुस्लिम किसी मूर्ति के आगे पूजा करे हम इसको भाईचारा कहते हैं। भाईचारा ये नहीं है, भाईचारा ये है कि मुसलमान मस्जिद में इबादत करे और गैर मुस्लिम अपनी मंदिर में पूजा करे, और मुसलमान की इबादत पर उस गैर मुस्लिम को कोई एतराज ना हो और उस गैर मुस्लिम की इबादत पर हमें कोई एतराज ना हो। वो अपने मजहब पर अमल करे, हम अपने मजहब पर अमल करें, हमारे मजहब में कोई दूसरा इंटरफियर ना करे, दूसरे के धर्म में हम इंटरफियर ना करें। यह है असल भाईचारा। भाईचारा ये नहीं है कि साहब हम उनके बुत के सामने जाकर के हम हाथ जोड़ें और इबादत करें और उनके दीपावली पर हम मुबारकबाद देते हुए कहें कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, और वो ईद के मौके पर टोपी लगा के जाली वाली और रुमाल पहन करके हमारे घर में आके सेवई खाएं। जरूरी नहीं है मेरे भाई। भाईचारे के लिए अपने मजहब को छोड़ करके दूसरे मजहब के जो एक्टिविटीज हैं और जो चीजें हैं उन पर अमल करना ये सही नहीं है। हम तौहीद की अहमियत को समझे मेरे भाई। हमारे नबी दुनिया में तौहीद लेकर के आए थे। अगर हमारे नबी दुनिया के सबसे बेहतरीन नबी हैं, सबसे अफजल नबी हैं, तो हम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हैं। और हमें सबसे बेहतरीन उम्मत का जो लक़ब मिला है, जो टाइटल मिला है, ये टाइटल क्यों मिला है? अल्लाह ने उस टाइटल की वजह कुरान में क्या बताई है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, तुम लोगों का भला करने के लिए दुनिया में आए हो। तामुरूना बिल मारूफ, तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो।
ہماری پہچان ہے توحید. اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے, ہم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے, اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور ہماری پیشانی جھکتی ہے, تو میرے بھائی ہم بہترین امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو دنیا ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے. دنیا قرآن نہیں پڑھے گی, دنیا حدیث بعد میں پڑھے گی, دنیا ہمارے نبی کی سیرت بعد میں پڑھے گی. دنیا پہلے ہمارا کردار دیکھے گی, ہمارا اخلاق دیکھے گی. دنیا پہلے ہمیں دیکھے گی اور ہم سے اندازہ لگائے گی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, اس کا مطلب اسلام ایسا ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائی. ہمارے پیارے نبی کو جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تھا, اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں, اقرا علی القرآن, اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے, قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے حافظ تھے. آج اچھے اچھے مولانا لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے. پوچھو بیٹا کہاں پڑھتا ہے, کہتے کانوینٹ میں پڑھتا ہے. بیٹا کیا کر رہا ہے, انجینئرنگ کر رہا ہے. بیٹا کیا کر رہا ہے, MBBS کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی. مگر یہ بات یاد رکھیے, دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں انجینئر, ڈاکٹر اور وکیل مل کر کے قرآن کے ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں, جو دن رات بیٹھ کر کے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں اور کالج میں پڑھنے والا اپ ٹو ڈیٹ لڑکا, چاہے وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہو جائے اور کتنا ہی قابل نہ ہو جائے اور لاکھوں کروڑوں کمانے والا نہ ہو جائے, اس قرآن کے حافظ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. عبداللہ بن مسعود قرآن کے قاری ہیں, اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جس کو قرآن بالکل تر و تازہ سننا وہ عبداللہ سے قرآن سن لے. جب یہ قرآن پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے, قرآن ابھی اتر رہا ہے, قرآن ابھی اترا ہے اور عبداللہ بن مسعود اس کی تلاوت کر رہے ہیں. او میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے کانوں میں ایئر بڈس اور ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والے میرے نوجوان ساتھیوں, بائک کے اوپر گانا سن کے جا رہے ہو, کار میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو, تقریر ہو رہی ہے کہیں سائٹ میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو, کبھی فیس بک کی ریلز پر تم گانے دیکھ رہے ہو, کبھی انسٹاگرام پر تم میوزک سن رہے ہو, کبھی تم واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر گانے سن رہے ہو. او میرے نوجوان ساتھیوں, یہ تم گانے کیوں سن رہے ہو, یہ تم میوزک کیوں سن رہے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو یہ گانے سن کر کے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے, تو میرے بھائی تم اپنے دل کے بارے میں یہ سمجھ جاؤ, تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے. جس دل کو گانا سن کر کے سکون ملتا ہو, جس دل کو میوزک کے ذریعے سکون ملتا ہو, اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو, وہ دل مر چکا ہے, وہ دل مردہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. او لوگوں, جو دل ہوتا ہے وہ دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے, دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. اگر آپ کا دل زندہ ہوتا تو قرآن کی تلاوت سے اس کو سکون ملتا, آپ کا دل اگر زندہ ہوتا تو اللہ کے ذکر سے اس کو سکون ملتا. اگر میوزک اور گانے بجانے سے اور گندی تصویروں سے آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے, اس کا مطلب کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں عبداللہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے, میں کیسے آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عبداللہ, صحیح بات ہے کہ قرآن میرے اوپر اترا ہے,
مگر آج میں قرآن کسی اور کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. اے عبداللہ تم قرآن کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء میں پڑھنے لگا. میں تلاوت کرتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی غور سے سنتے چلے جا رہے ہیں. جب میں سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس کی اس آیت کے اوپر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، اور اے نبی کل قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنا کر کے لائیں گے. اللہ کے نبی جب اس آیت کو سنتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے. آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کل قیامت کے دن میری امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بس کرو، اے عبداللہ رک جاؤ. حضرت عبداللہ کہتے جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے. آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا. ہمارے نبی کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا. ہمیں اور آپ کو کب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا میرے بھائی؟ بڑا دعویٰ ہے ہمیں نبی سے محبت کا. شاید پورنیہ کے اندر بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکلا ہوگا، شاید ارریہ کے اندر بھی کوئی جلوس نکلا ہوگا. ایک سال میں 12 ربیع الاول کے موقع پر مالدہ میں تھا، بڑا پورا کلیا چک اور پورا مالدہ کی سڑکیں بھری ہوئی تھی رسول کے عاشقوں سے، رسول کے چاہنے والوں سے. بڑے دعوے ہیں صاحب ہمیں رسول سے محبت کے. کوئی گھروں کو سجا رہا ہے، کوئی گھروں میں جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی بائک پہ جھنڈی لگا رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی نبی کی نعتیں بجا رہا ہے، کوئی ہرے رنگ کا کپڑا پہن کے نکلے ہوئے ہیں. دعوے تو بڑے لمبے چوڑے ہیں نبی سے محبت کے، مگر نبی کا اخلاق کہاں ہے میرے بھائی؟ نبی کی سیرت کہاں ہے؟ نبی کا کردار کہاں ہے؟ وہ نبی جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں بنایا، دنیا سے گئے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی اپنے بچوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، کبھی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری. آخری دن اللہ کے نبی کا سوار کو آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور سنڈے کو اتوار کی رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے. یہ زندگی گزاری اللہ کے پیارے نبی نے. آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی مسیری نہیں ہے، کوئی آرام دہ گدا نہیں ہے. حضرت عمر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک معمولی سا تکیہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے نبی کا کمرہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی کل کائنات ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہو کر اور ہم سب کے سردار ہو کر، ہم سب کے آقا ہو کر آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں. اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے دربار میں عیش و آرام سے رہتے ہیں، آپ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ویکون لنا الاخرہ. اے عمر، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں، تمہارے نبی کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا. آخری دن جب اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کے گھر میں جو جو آتا ہے وہ آپ کی ذرا ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں جو آپ کے گھر میں آتا ہے. اس نبی نے پتھر بھی کھائے، اس نبی نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے، اس نبی نے 2 مہینے تک اس نبی کے گھر میں چولہا نہ جلائے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائی ہیں؟ بس ایک ہی دھن تھی آپ کو، ایک ہی چنتا تھی،
ایک ہی فکر تھی، ایک ہی ٹینشن تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کی توحید پر آ جائیں، اللہ کے بندے صحیح راستے پر آ جائیں، اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں. اور یہ چنتا اور یہ ٹینشن آپ کو اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ کہیں آپ ان کے پیچھے اپنی جان نہ جوخم میں ڈال دیں، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں. آپ کو اتنی فکر ہے. آپ کو بس ایک ہی فکر ستاتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ توحید پر آ جائیں، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. آپ نے طائف کے اندر پتھر بھی کھائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. تم ایک انسان کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، وہ ایک اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، تم اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہتے ہو. نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دی گئی. آپ کے اوپر احد کے میدان میں ایسا حملہ کیا گیا کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ کے سر سے خون ٹپا ٹپ گر رہا تھا اور آپ کے دانت توڑ دیے گئے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کو ایسا حملہ کیا گیا آپ کی بیٹی کے اوپر کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے دکھ اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائے؟ اللہ کے لیے اٹھائے، اللہ کے دین کے لیے اٹھائے، اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے. ہم بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا؟ ہم اسلام کے لیے اور اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جلسہ کر رہے ہیں؟ بہت بڑا تیر مار لیا بھائی صاحب آپ نے، بڑی دور سے چل کے آپ آئے ہیں، آج چمنی بازار میں جلسہ ہے، مگر ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولنا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو. مقصد اگر یہ ہے کہ عبدالغفار صاحب آئیں گے، تقریر سنیں گے اور صبح آپس میں باتیں کریں گے صاحب تقریر کیسی تھی، اگر یہ مقصد تھا، یا بہت ساری ہماری عورتیں آئی ہیں کہ چلے آج دیکھیں گے منیر الدین صاحب، ان کو دیکھیں گے آج وہ کیسے دکھنے میں لگتے ہیں، ان کو دیکھنا مقصد تھا، تو معاف کیجئے پھر آپ کا مقصد یہاں آنے کا گڑبڑ ہے. انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث ہے، عمل کا ثواب تو نیت کے حساب سے ملے گا. اگر نیت یہ ہے کہ جلسے میں جائیں گے 10 باتیں سنیں گے، چلو 10 پر نہیں 10 میں سے 2 بات پر عمل کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنی کمیوں کو دور کریں گے، اگر یہ مقصد لے کر کے آئے تھے اور مدرسہ قمر العلوم کا تعاون کریں گے، اگر یہ مقصد لے کر کے آئے تھے تب تو ٹھیک ہے. اور اگر تفریح کرنا تھا، انٹرٹینمنٹ کرنا تھا، تو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے تقریر میں آنا ضروری نہیں ہے. کوئی فلم دیکھ لو، کوئی ناچ گانا دیکھ لو، کوئی اور بےہودہ کام کر لو، اس میں انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا. دین کو انٹرٹینمنٹ مت بناؤ میرے بھائی. یہ قرآن و حدیث کی مجلس ہے، یہ دین کی مجلس ہے، یہ پروگرام دین کا پروگرام ہے. اس کو منورنجن کا سادھن مت بناؤ، اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت بناؤ. یہاں آئے ہو تو قرآن و حدیث کی باتوں کو سنو اور اپنی اصلاح کرو. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج ہمیں ایسی تقریریں اچھی لگتی ہیں جس میں ہمیں سامنے والا ہنسا دے. ایک بات بولوں، ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے. یہ جو ہم لوگ ہنستے ہیں نا، ہنسنا منع نہیں ہے شریعت میں، مگر جو لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، موبائل پر دیکھو تو جوک لگا کے سنتے ہیں، کامیڈی والے پروگرام سنتے ہیں، کہتے صاحب میں ہنستا رہتا ہوں. ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا. زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات،
میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں. ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا دین سیکھنے کے لیے, قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا, اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا. آپ نے فرمایا نوٹ کر لو, میں 5 باتیں بتا رہا ہوں. نمبر 1, اتق المحارم تکن اغنی الناس. اتق المحارم, تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ, تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ, تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے. متقی بننا ہے تو بہت تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, متقی بننا ہے تو بہت نفل روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتق المحارم, حرام چیزوں سے بچو. تکن ازہد الناس, تو تم سب سے بڑے تکن عابد الناس, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. عبادت گزار اگر بننا ہے, متقی بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے تو حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ. حرام کاروبار سے بچو, حرام کمائی سے بچو, حرام زبان سے بچو, حرام چیزوں سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسری چیز, وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ میری تنخواہ 5,000 تیری 10,000 کیوں ہے؟ میں 50,000 مہینہ کماتا ہوں, تو 1 لاکھ کیوں کماتا ہے؟ ارے بھائی وہ 1 لاکھ اپنے مقدر سے کما رہا ہے, تم 50,000 اپنے مقدر سے کما رہے ہو. 50,000 کا تم بھی 1 لاکھ کرو, محنت کرو, کوشش کرو. تمہاری تقدیر میں اگر 1 لاکھ لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے, اور تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو تم سارے طریقے اپنا لو, تم 1 لاکھ روپیہ نہیں کما سکتے. تو تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو, خوش رہو, محنت کرو, بہتر سے بہتر کی کوشش کرو, مگر اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. مالدار وہ نہیں ہے جس کا مکان سب سے اچھا ہو, مالدار وہ نہیں ہے جس کی بلڈنگ سب سے اچھی ہو, جس کا کپڑا سب سے اچھا ہو. مالدار وہ ہے جو چین کی نیند سوتا ہو, جس کے بچے بیمار نہ رہتے ہوں, جس کے گھر میں کچ کچ نہ لگی رہتی ہو, جس کے گھر میں ٹینشن نہ رہتی ہو. اللہ کے نبی نے کہا تقدیر پر راضی ہو جاؤ, سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. تیسری چیز, وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا تَكُنْ مُؤْمِنًا. اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے تم پسند کرو, تم مسلمان بن جاؤ گے. تم نہیں چاہتے تمہاری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے, تمہاری بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے, تمہاری بیوی کو کوئی چھیڑے. تم بھی دوسروں کی بیٹیوں کو, دوسری کی بہوؤں کو, دوسروں کی بہنوں کو غلط نظر سے دیکھنا بند کر دو. تم نہیں چاہتے کوئی تمہاری غیبت کرے, چغلی کرے, برائی کرے, تم دوسروں کی غیبت کرنا بھی بند کر دو. تم چاہتے ہو لوگ تمہاری اچھائیوں کی تعریف کریں اور تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیں, تم بھی دوسروں کی اچھائیوں کی تعریف کرو اور دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈال دو. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے. چوتھی چیز, وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تب بھی, غیر مسلم ہے تب بھی, تمہاری برادری کا ہے تب بھی, تمہاری برادری کا نہیں ہے تب بھی, تمہارے مسلک کا ہے تب بھی, تمہارے مسلک کا نہیں ہے تب بھی, پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے. اپنے پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو, اللہ کے نبی فرماتے تم مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں چیز, وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم زیادہ ہنسا مت کرو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو ہنسنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے, کبھی کبھی رونا چاہیے میرے بھائی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے. قرآن کا 7واں پارہ کھولو,
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اے نبی، عیسائیوں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عیسائیوں میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب قرآن کی تلاوت کو وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اے نبی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں۔ حبشہ کا دربار تھا، نجاشی کا دربار تھا، اور مسلمانوں نے حبشہ میں جا کر کے پناہ لی تھی۔ مکہ کے کافروں نے 2 لوگوں کو بھیجا، ان دونوں لوگوں نے آ کر کے نجاشی کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کہا اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، یہ لوگ جو آپ کے ملک میں آئے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہمارے ملک سے بغاوت کر کے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا، مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ نجاشی نے کہا کہ اے